جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پہلی دفعہ تاریخ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو وائٹ واش سیریز میں کر دیا ہے، ہرا دیا ہے۔ پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ بھی بنگلہ دیش سے ہار گیا ہے اور ہوم گراؤنڈ پہ ہارا ہے۔ اب یہ وہ ویژن والی بات نہیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ سر یہ آپ کا ویژن ہے، اس لیے کہ ویژن تو اس وقت ہمارا سارا بلر ہو چکا ہے، اس وقت تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ویژن سے بات آگے نکل گئی ہے، اس وقت تو نائٹ میئرز پہ بات آ چکی ہے۔ پر اینی وے یہ اس وقت حالت ہے پاکستان کے کرکٹ کی کہ ہم بنگلہ دیش کو اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر بھی نہیں ہرا سکتے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اسٹیڈیم بھی نئے بنوا رہے ہیں۔ وہ صبح کوئٹہ میں ہوتے ہیں اور شام کو جناب وہ لاہور میں ہوتے ہیں، ایک دن نیو یارک میں ہوتے ہیں اور دوسری جگہ وہ کدھر ہوتے ہیں۔ یہ کرکٹر کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ چیئرمین صاحب بڑا گھومتے پھرتے ہیں۔ پر اینی وے چیئرمین کا بھی کتنا قصور ہے، اوور آل ہمارے اسٹرکچر کا کتنا قصور ہے، کیا اس میں کس کو ہم کتنا دوش دیں، میں اب زیادہ اس پہ نہیں بات کروں گا۔ لیکن ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جناب کہ بنگلہ دیش نے ہمارے ہوم گراؤنڈ پہ آ کے ہمیں کوئی 2020 کی سیریز نہیں ہرائی، نہ ہی ون ڈے کی سیریز ہرائی ہے، ٹیسٹ سیریز ہرائی ہے، وائٹ واش کیا ہے ٹیسٹ سیریز میں۔ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، ٹیسٹ گیم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تکا نہیں لگ سکتا، اس میں ویژن نہیں چل سکتا، اس میں جو ہے وہ پورا پھر 5 دن جو ہے وہ سارا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں اس طرح شکست ہونا یقیناً ایک بڑی یہ پریشان کن صورتحال ہے۔ پر اینی وے بہت سارے دیگر معاملات کو بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ کون سی کوئی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں پہ ہم کہیں کہ جناب کرکٹ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے اور باقی بڑے بہترین کام ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جو چائنا ہماری ہاکی کی ٹیم گئی وہ ادھار ٹکٹ لے کے وہ ہاکی کھیلنے گئے وہاں پہ، جو ایشینز چیمپئنز ٹرافی ہے، وہ خبریں بھی آئیں۔ اب یہ خبر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو آپس میں اس وقت معاملات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آبویسلی انہوں نے پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے اس کے اوپر بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور پچھلے دنوں بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں بنیادی چیز جو ڈسکس ہوئی نہ وہ پاکستان کے کرکٹ کے مسائل نہ وہ سیاست کے مسائل، وہ پاور شیئرنگ فارمولہ ہے کہ ہم نے کس طرح پنجاب کے اندر پاور کو شیئر کرنا ہے۔ تو وہ یہ کرتے رہیں گے اور باقی جو ملک کے اندر سچویشن ہے وہ آپ کرکٹ کے میدان سے لے کے دیگر میدانوں تک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اختر مینگل صاحب نے جناب قومی اسمبلی کے میدان سے استعفیٰ دے دیا۔ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ میرے والد جو سردار عطا اللہ مینگل کی 3ری برسی کے موقع پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور اپنے استعفے میں انہوں نے جو وجوہات لکھی ہیں کہ معاملات جس طرح ہیں یہاں پہ بلوچستان کی حقیقی نمائندے نہیں ہیں، اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہو سکتی، میں اپنے صوبے کے لیے کوئی کردار نہیں ادا کر سکتا، تو ایسی صورت میں بوجھ ہوں ایک طرح سے اس قومی اسمبلی کے اندر بھی، تو لہٰذا میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ ویسے اختر مینگل صاحب بھی ہر اتحاد کے میں شامل رہے ہیں، ان کا ویژن بھی ہمیں نظر آتا رہا ہے PDM-1 کی حکومت میں، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں۔ اب یہ مستعفی ہو رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں جناب ان کا استعفیٰ قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ اچھا جی، سرور باری صاحب جو آپ کو پتا ہے کہ پتن کی مختلف رپورٹس کے حوالے سے میڈیا پہ آ کے بات بھی کرتے رہتے ہیں، جو مختلف حلقوں کو آڈٹ کیا گیا ہے، پتن کے وہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بات تو روز روشن کی طرح بالکل واضح ہے کہ ECP کی ویب سائٹ یعنی جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جو فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو چیزیں وہاں پہ اپلوڈ کی گئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ان معاملات میں دھاندلی ہوئی، ہارے ہوئے جیت گئے اور جیتے ہوئے ہار گئے۔ یہ تضاد جب تک حل نہیں ہوگا ہمارا ملک ہر قسم کے بحران کا شکار رہے گا۔ بحران تو آپ کو نظر آتا ہے، کرکٹ میں بھی نظر آ رہا ہے، سیاست میں بھی نظر آ رہا ہے۔ محب وطن شہری چوری کیے گئے ووٹ کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سرور باری صاحب نے کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب دیگر حلقے کب کھلتے ہیں۔ اس وقت جو سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ ٹریبیونلز کے اوپر اٹکا ہوا ہے۔ فار سم ریزن ٹریبیونلز کا معاملہ آگے نہیں چل رہا، اسلام آباد کے ٹریبیونلز کا بھی اور پنجاب کے ٹریبیونلز کا بھی وہ معاملہ وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ جب وہ معاملہ کھلے گا آگے چلے گا پھر بہت سارے حلقے اوپر نیچے ہوں گے۔ فی الحال تو اس کو آگے نہیں چلنے دیا جا رہا، اس میں مختلف قسم کی رکاوٹیں یقیناً آئینی اور قانونی رکاوٹیں ہی ہوں گی، معاملات عدلیہ میں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ معاملہ کب جو ہے وہ حل ہوتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 8 ستمبر کو جو جلسہ کرنا ہے، اب یہ انیشل ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ابھی میں نے 1-2 بندوں سے کنفرم کرنے کے لیے کیا، وہ آگے سے کنفرم نہیں کر رہے۔ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ جہاں پہ پہلے تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا اب وہ لوکیشن چینج کر دی گئی ہے اور وہ اس کی جگہ کوئی بڑی لوکیشن دی جائے گی۔ آئی ڈونٹ نو آخری موقع کے اوپر یہ کیوں چینج کی جا رہی ہے،
اور علی محمد خان صاحب اور غالباً عمیر نیازی صاحب جو ہے وہ ملے ہیں اسلام آباد کی انتظامیہ سے، جو خبریں آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہی رہے گی لوکیشن یا لوکیشن چینج ہوتی ہے، اور یہ لوکیشن کس جگہ پہ؟ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ لوکیشن اس سے بڑی ہے، جو ترنول والا پہلے مقام تھا وہ چھوٹا ہے، یہ بڑا مقام ہے اور وہاں پہ ایک اچھا جلسہ ہو سکتا ہے۔ سو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا جو رویہ ہے جلسوں کے حوالے سے، اس کا اندازہ آپ اس خبر سے لگا لیں۔ یہ جو خبر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، خبر یہ ہے کہ سینٹ کے اندر عرفان صدیقی صاحب نے بل پیش کیا ہے کہ اسلام آباد میں اگر کوئی غیر قانونی، مطلب کہ بغیر اجازت کے کوئی جلسہ کرے گا، کوئی لوگوں کی اسمبلی ہوگی، تو اس کو 3 سے 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے کس جمہوری ملک میں ہوتا ہے کہ بھائی پیسفل اسمبلی تو رائٹ ہے لوگوں کا، کہ اگر 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نارتھ کوریا بن جائے؟ ویسے بھی دفعہ 144 تو ہر وقت اسلام آباد میں لگی رہتی ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ کیا کوئی بھی جو شخص کسی بھی جمہوری ایوان کے اندر ہو وہ اس قسم کا بل پیش کر سکتا ہے کہ جی جلسے کرنے کے اوپر 10 سال کی سزا، پیسفل جو ہے بیشک گیدرنگ ہو لیکن اجازت نہیں لی گئی انتظامیہ سے، تو لہٰذا جناب وہ 3 سال کی سزا ہو جائے گی؟ یہ کون سی جمہوری سوچ ہے؟ مطلب ایسے تو بد سے بدترین جو ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری جمہوریت ہے اور ہم بہت بڑی جمہوری جماعتیں ہیں، لیکن اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب ان کی کتنی زیادہ جمہوریت ہے اور یہ کس قسم کی جمہوری سوچ رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جناب جلسے اور جلوس کی اگر اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی اس کے بغیر کرے گا تو 10 سال کی سزا ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اس میں لکھ دیں کہ جناب کون کرے گا تو اس کو ہوگی اور کون کرے گا تو اس کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر مذہبی جماعتوں کے لوگ آتے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، نہ ان کے اوپر کچھ مسئلہ ہوتا ہے، نہ ان کی قیادت کے اوپر مقدمے ہوتے ہیں، ٹی ایل پی والے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جماعت اسلامی والے بیٹھ جاتے ہیں، کتنے مقدمے ہوئے حافظ صاحب کے اوپر، کتنے پرچے ہوئے ان کے اوپر، کچھ بھی نہیں۔ تو لیکن پی ٹی آئی والے آتے ہیں تو ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی واضح کر دیں اس قانون کے اندر کہ یہ کس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، کون اس میں جو ہے چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں، کون جو ہے وہ پسندیدہ ہیں حکومت کے، وہ آ سکتے ہیں، کون نہیں آ سکتے، تو وہ واضح کر دیں تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ پھیلے۔ اچھا، اب جو ویژن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کروڑوں بچے جو اسکول نہیں جا سکتے۔ پاکستان کا شمار غالباً ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے۔ سٹنٹڈ گروتھ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، بچوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی ہے۔ اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ گزشتہ روز ہی جو میں نے ولاگ بنایا تھا کہ ٹیسٹ کی جو مشینیں خراب ہوئی ہیں لاہور کے اسپتالوں میں، ایک نیوز نے اس کے اوپر بڑا لمبا وہ پورا پیکج چلایا، وہ میں نے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے اسپتالوں کا، پنجاب کے اسپتال ہو جائیں، آپ کے لاہور کے اسپتال ہو جائیں، اوور آل آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا یا ایجوکیشن کا، جو سرکاری انفراسٹرکچر ہے، وہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا ابزمل قسم کا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور آپ ہمارا پر ویژن ہمارا بہت بڑا ہے۔ ویژن آپ دیکھیں کہ ویژن یہ ہے کہ پنجاب میں بلٹ ٹرین، ہر ضلع میں الیکٹرک بسیں چلائیں گے مریم نواز جی۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو آپ الیکٹریسٹی کے اوپر وہ دے رہے ہیں، سبسڈی دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ جو 14 روپے، اس کو سپتمبر میں ختم کریں، 30 سپتمبر تک۔ انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کی قدر کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے حالات کیا ہیں کہ بجلی ہم دنیا میں سب سے مہنگی تقریباً پیدا کر رہے ہیں، بہت سارے ممالک سے مہنگی پیدا کر رہے ہیں بجلی، خطے میں تو سب سے مہنگی ہے، اور بجلی کی وجہ سے جو لوگوں کی حالتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے۔ تو الیکٹرک بسیں ہم لے کے آئیں گے جناب، بلٹ ٹرینز ہم لے کے آئیں گے، اور اسپتالوں کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ہر ضلع میں جناب الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے، یہ ہے ویژن۔ اس ویژن کو جو ہے نا آپ سلام پیش کریں کہ باقی جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے ویژن۔ تو یہ پھر ان کا ویژن ہے، انجوائے کریں آپ بھی اور ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔